ذرا سوچئے ایک ایسی نوکری کے بارے میں جہاں آپ کو کام شروع کرنے سے پہلے اپنے جسم کا ایک بالکل صحت مند حصہ نکلوانا پڑے۔ جی ہاں، انٹارکٹیکا میں کام کرنے کا ایک اصول کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت اہم اور جان بچانے والی منطق چھپی ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے چونکا دینے والا سوال یہی ہے کہ آخر دنیا کے سب سے الگ تھلگ براعظم میں ڈاکٹرز صحت مند لوگوں سے ان کے جسم کے بالکل ٹھیک ٹھاک حصے کیوں نکلواتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک جان بچانے والی احتیاطی تدبیر ہے، لیکن یہ جواب اپنے آپ میں کئی اور سوال کھڑے کرتا ہے۔ بھئی یہ تدبیر کام کیسے کرتی ہے اور آخر اس کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب طبی اصول آخر ہے کیا؟ اصول بہت سادہ ہے، لیکن ہے چونکا دینے والا۔ وہاں جانے والے عملے کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اپینڈکس پہلے سے ہی نکلوا لیں، اور ہاں یہ مشورہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بالکل صحت مند ہیں۔ خاص طور پر روس کے واسک اسٹیشن جیسی انتہائی دور دراز جگہوں پر تو اس اصول پر بہت سختی سے عمل ہوتا ہے۔ لیکن آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ صحت مند لوگوں کو سرجری کروانی پڑ جائے؟ اس کا جواب انٹارکٹیکا کی شدید تنہائی اور اس کے ماحول میں چھپا ہے۔ دیکھیں، یہاں حالات ایک زنجیر کی طرح جوڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سردیوں میں مہینوں تک اتنی شدید برفباری ہوتی ہے کہ ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جہازوں کی ساری پروازیں رک جاتی ہیں۔ اچھا، جب پروازیں نہیں ہوتی تو باہر سے کوئی مدد بھی نہیں آ سکتی، نہ ڈاکٹر نہ کوئی سامان۔ اور اس سب کا آخری اور سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ایمرجنسی سرجری کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اپینڈکس ہی کیوں؟ ذہن میں یہ خیال آنا بالکل قدرتی ہے۔ انسان کو صرف اپینڈکس کا ہی مسئلہ تو نہیں ہوتا نا، دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور اچانک طبی مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر ساری توجہ صرف اپینڈکس اور عقل داڑھ پر ہی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا جواب رسک مینجمنٹ کے اصول میں ہے۔ مطلب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی ایمرجنسی عام ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ کون سی ایمرجنسی بالکل اچانک حملہ کر سکتی ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف اپینڈیسائٹس یا عقل داڑھ کا انفیکشن ہے جو بغیر کسی وارننگ کے اچانک شروع ہو سکتا ہے اور چند ہی گھنٹوں میں جان لیوا بن سکتا ہے۔ اس کے لیے فوری سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف دل یا گردے کی زیادہ تر بیماریاں دائمی ہوتی ہیں، یعنی وہ لمبے عرصے میں بنتی ہیں، اور انٹارکٹیکا جانے سے پہلے ہی سخت میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو پوری پالیسی کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ خاص طور پر ان طبی ایمرجنسیوں کو ٹارگٹ کرتی ہے جو عام بھی ہیں، اچانک بھی ہوتی ہیں، اور جان بچانے کے لیے فوری سرجری مانگتی ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی فیصلہ نہیں بلکہ ایک بہت سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے۔ اب اس کو تھوڑے بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک اصول نہیں بلکہ ایک مکمل حفاظتی نظام کا حصہ ہے۔ یہ جو احتیاطی سرجری ہے نا، یہ اصل میں ایک بہت بڑے حفاظتی پزل کا صرف ایک ٹکڑا ہے۔ انٹارکٹیکا کے لیے منتخب ہونے سے پہلے ہر شخص کو ایک بہت سخت طبی جانچ پڑتال سے گزرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹرز ہر چیز چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر لیول، جگر اور گردے کیسے کام کر رہے ہیں، سب کچھ۔ اور بات صرف جسمانی صحت کی نہیں، ان کی ذہنی مضبوطی اور فٹنس کا بھی پورا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ یہ پکا ہو سکے کہ وہ اس انتہائی ماحول کا مقابلہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس سخت جانچ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پہلے سے کوئی دائمی بیماری ہو، جیسے دل کا مرض یا شوگر، تو اسے عام طور پر انٹارکٹیکا جانے کی اجازت ہی نہیں ملتی۔ اس طرح جن خطرات کا پہلے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، انہیں تو شروع میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ انتہائی مشکل ماحول میں زندہ رہنے کے لیے انسان آخر کس حد تک تیاری کر سکتا ہے، اور ہمیں کن غیر متوقع خطرات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف انٹارکٹیکا پر ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔